السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج کے اس لائیو پروگرام میں جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ ماہ رمضان کی آمد کی مناسبت سے روزے کے احکام اور مسائل کے بارے میں۔ میرے دوستو، جیسا کہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کی آمد بالکل قریب ہے اور گنتی کے چند ایام اور باقی رہ گئے ہیں، اور یہ جو چند ایام باقی رہ گئے ہیں یہ بھی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ تو رمضان کی آمد سے پہلے ہمیں، بلکہ ہر مسلمان کو رمضان کے یا اسی طرح سے روزے کے احکام، مسائل اور آداب کے بارے میں مکمل علم حاصل کر لینا چاہیے۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزے کے احکام کیا ہیں؟ روزے کے آداب کیا ہیں؟ روزے کے فضائل کیا ہیں؟ ماہ رمضان کی خصوصیات کیا ہیں؟ ان تمام باتوں کا علم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، اور ماہ رمضان کے استقبال کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہی ہوگا کہ ایک مسلمان رمضان کے فضائل و برکات کو جان لے، رمضان کی خصوصیات کو پہچان لے، روزے کے احکام و مسائل اور آداب کو سیکھ لے۔ تو آج اسی مناسبت سے یہ پروگرام آپ کے سامنے لائیو رکھا گیا ہے تاکہ روزے کے احکام و مسائل کو مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کیا جا سکے۔ سب سے پہلی بات یا سب سے پہلی بحث یا سب سے پہلا مسئلہ روزے کے احکام و مسائل کے تعلق سے یہ ہے کہ روزے کا معنی کیا ہے لغوی اور شرعی اعتبار سے۔ تو جیسا کہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ روزہ جو ہے یہ اردو زبان کا لفظ ہے، اور عربی زبان میں اسے صوم یا صیام کہا جاتا ہے، اور صوم یا صیام کا لغوی معنی ہے کہ رک جانا، کسی چیز سے رک جانا۔ اسی لیے اگر کوئی شخص بات کرنے سے رک جائے، یعنی خاموش رہے، چپ رہے، تو اس کو بھی صائم کہا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ میں نے رحمان کے لیے رکے رہنے کی نظر مانی ہے اور میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی۔ تو الصوم یا الصیام کا لغوی معنی ہے کہ مطلق کسی چیز سے رک جانا، اور شریعت کی اصطلاح میں فقہائے کرام نے، علماء اعظام نے جو صوم یا صیام کی تعریف کی ہے اس کی متعدد تعریفات بیان کی گئی ہیں، لیکن سب تعریفات ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ امام جرجانی رحمہ اللہ نے روزے کی تعریف کی، یعنی صوم کی تعریف کی ہے۔ امام راغب الاصفہانی رحمہ اللہ نے بھی صوم یا صیام کی تعریف بیان کی ہے غریب القرآن میں، اور امام جرجانی رحمہ اللہ نے التعریفات میں بیان کی ہے صوم یا صیام کی تعریف۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے بھی الجامع لاحکام القرآن میں صوم اور صیام کی تعریف بیان کی ہے۔ لیکن اس باب میں یا صوم اور صیام کی تعریف میں جو سب سے جامع اور مانع تعریف ہے وہ تعریف ہے جسے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے الشرح الممتع میں ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں صوم اور صیام کی تعریف میں، کہ جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی بجا لانے کی خاطر،
یعنی اللہ کی عبادت کرنے کی خاطر صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور روزہ توڑنے والی تمام چیزوں سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ یہ ہے صوم کی تعریف، اللہ کی عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک، تو نیت اور وقت صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک، اور پھر کن چیزوں سے رکنا ہے، کھانے سے، پینے سے، اور تمام روزہ توڑنے والے امور سے رک جانا۔ تو یہ ہے صوم اور صیام کی لغوی اور اصطلاحی یا شرعی تعریف۔ دوسری بات یا دوسرا مسئلہ روزے کے احکام اور مسائل سے متعلق یہ ہے کہ ماہ رمضان کے روزوں کا حکم کیا ہے، ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کیا ہے۔ تو میرے دوستو، ماہ رمضان کے روزے جو ہیں ہر عاقل بالغ شرعی رکاوٹ سے خالی مسلمان پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ رمضان کے روزے رکھنا ہر عاقل بالغ شرعی رکاوٹ سے جو خالی ہو، ایسے مسلمان پر رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، اور اس کا ثبوت قرآن سے بھی، سنت سے بھی اور اجماع امت سے بھی ثابت ہے۔ جیسے کہ روزے کی فرضیت کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح سے کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اسی طرح سے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو شخص اس مہینے کو پائے، یعنی رمضان کے مہینے کو پائے، اسے روزہ رکھنا چاہیے، اور وہ مکمل آیت ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں یا اس آیت کریمہ میں یہ حتمی حکم ہے کہ ماہ رمضان کے داخل ہو جانے پر جو شخص اپنی بستی میں مقیم ہو، بیماری سے محفوظ ہو، صحیح سالم ہو، وہ قطعی طور پر روزہ رکھے۔ اسی طرح سے میرے دوستو، روزے کی فرضیت کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یا آپ کی احادیث مبارکہ سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں۔ بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، اور نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ دینا، اور چوتھا ہے رمضان کے روزے رکھنا، اور پانچواں ہے کہ بیت اللہ کا حج کرنا اگر طاقت اور استطاعت ہو۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا حدیث جبریل میں، جس کے راوی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے بارے میں جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کیا فرمایا کہ الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا۔ اس میں بھی اسلام کے 5 ارکان کا ذکر کیا گیا، جس میں سے ایک ماہ رمضان کا روزہ رکھنا، تصوم رمضان۔ اسی طرح سے میرے دوستو، روزے کی فرضیت جو ہے یہ اس بات پر امت محمدیہ کا اجماع ہے، اور یہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے جس کا دین اسلام سے ہونا بدیہی طور پر ہر شخص کو، ہر مسلمان کو معلوم ہے، اور بہت سارے اہل علم نے اس بات پر علماء امت کا اجماع نقل کیا ہے۔ ماہ رمضان کے روزے کی فرضیت کے بارے میں ہم نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کب ہوئی؟ تو جیسا کہ صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے اور اس بات کا ہمیں علم ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت جو موجودہ کیفیت پر ہے
وہ ماہ شعبان سن 2 ہجری میں ہوئی۔ تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں، اپنی زندگی میں کل 9 رمضان کے روزے رکھے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے المجموع کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے، سیرت کا مطالعہ کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت جو ہے وہ مرحلہ وار ہوئی ہے، اور اس میں حکمت بھی، بہت بڑی حکمت اللہ کی پوشیدہ ہے۔ اور جو ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے جو تدریجی مراحل ہیں، اہل علم نے ان مراحل کا ذکر کیا، جیسے کہ پہلا مرحلہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ماہ 3 دن اور 10ویں محرم کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ رکھتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیتے تھے، لیکن جب ماہ رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے تو ان روزوں کی فرضیت منسوخ کر دی گئی اور انہیں صرف مسنون باقی رکھا گیا، یعنی ان کا رکھنا مستحب ہے۔ اسی طرح سے دوسرا مرحلہ ماہ رمضان کے روزے، پھر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے، لیکن ان کی فرضیت اس طرح سے تھی کہ روزہ رکھنا اختیاری تھا، جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، اور اس کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، البتہ روزہ رکھنا افضل اور بہتر تھا۔ پھر اس کے بعد، اور اس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے، اور اس کی تفسیر میں اہل علم نے اس بات کو ذکر بھی کیا ہے۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے، جب تیسرے مرحلے میں روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کے اختیار کو ختم کر دیا گیا اور ہر ایک مسلمان پر روزہ رکھنا فرض قرار دیا گیا، بشرطے کہ کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد ماہ رمضان کے روزے ہر عاقل بالغ قادر مسلمان پر فرض ہو گئے۔ اس طرح سے ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے جو مراحل اہل علم نے بیان کیے ہیں، یہ روزے ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے مراحل ہیں۔ ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا جو انکار کرے گا، اس کے بارے میں تمام امت کا اجماع ہے کہ جو شخص روزوں کی فرضیت کا انکار کرے گا وہ دین سے باہر ہو جائے گا۔ اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رمضان کے روزے ہر مسلمان پر فرض ہیں، یا اس کے لیے کچھ شرائط ہیں؟ روزوں کی فرضیت کے لیے کچھ شرائط ہیں، جو شرائط اگر کسی کے اندر پائی جائیں گی تو اس پر ماہ رمضان کے روزے فرض ہوں گے۔ تو ماہ رمضان کے روزے ان مردوں اور عورتوں پر فرض ہیں جن میں 6 شرطیں پائی جائیں، اور جن میں یہ شرطیں نہ پائی جائیں ان پر ماہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہیں، جیسا کہ اہل علم نے ذکر کیا۔ پہلی شرط اسلام ہے، یعنی مسلمان ہونا، اور اس کا ضد جو ہے کفر ہے۔ لہذا رمضان کے روزے کی فرضیت کے لیے سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط ہے بالغ ہونا۔ لہذا ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے لیے دوسری شرط بلوغت ہے، بالغ ہونا ہے۔ لہذا کسی نابالغ بچے پر روزہ فرض نہیں ہے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، جیسا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق، کہ 3 قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی ان کے اقوال اور افعال حساب میں نہیں ہیں۔ سوئے ہوئے شخص سے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، چھوٹے بچے سے یہاں تک کہ وہ بڑا ہو جائے، اور دیوانہ یعنی مجنون سے یہاں تک کہ وہ سمجھنے لگے یا مرض جنون سے شفا یاب ہو جائے۔ البتہ بچوں اور بچیوں کو روزہ رکھنے کی عادت ڈالی جائے گی، اور اگر وہ روزہ رکھیں گے تو ان کا روزہ صحیح ہوگا،
اور ان کے والدین کو اجر و ثواب اس کا ملے گا۔ بلوغت کی پہچان کے بارے میں اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ نیند یا بیداری کی حالت میں منی کا خارج ہونا، زیر ناف کے بال کا اگنا یا نکل آنا، 15 سال کی عمر کا پہنچنا، اسی طرح سے عورت کے لیے ہے کہ حیض کا خون آنا۔ تو یہ دوسری شرط، پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، دوسری شرط ہے بالغ ہونا، اور تیسری شرط ہے عاقل ہونا۔ ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے لیے جو تیسری شرط اہل علم نے بیان کی ہے وہ ہے عقل، یعنی عاقل ہونا، اور اس کا الٹا کیا ہے یا اس کی ضد ہے جنون۔ لہذا جو عقل سے محروم ہو اس پر روزہ فرض نہیں ہے، جیسا کہ ابھی جو حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں اس بات کا ذکر آیا وعن المجنون حتی یفیق، قلم کو اٹھا لیا گیا 3 قسم کے لوگوں سے، ایک پاگل یہاں تک کہ وہ ہوش میں آ جائے یا اس کو افاقہ ہو جائے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس پر کبھی جنون طاری ہو جاتا ہے اور کبھی افاقہ ہو جاتا ہے، تو جب تک جنون طاری رہے گا تو ایسی حالت میں اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا قضا کرنا ہے، اس کی قضا کرنا ہے۔ لیکن جب افاقے کی حالت میں آدمی رہے گا تو اس پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ جس کی عقل نشہ آور چیز کے استعمال سے زائل ہو جائے تو اس پر روزہ رکھنا فرض ہے، اس سے فرضیت ساقط نہیں ہوگی، اور اسے ہوش میں آنے کے بعد روزوں کی، چھوٹے ہوئے روزوں کی یا فوت شدہ روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے، اور وقت پر روزے نہ رکھنے کی وجہ سے وہ گنہگار بھی ہوگا۔ اسی طرح سے میرے دوستو، چوتھی شرط ہے قادر ہونا۔ ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے لیے چوتھی شرط جس کا ذکر اہل علم نے کیا وہ ہے قدرت، یعنی قادر ہونا، اور اس کی ضد جو ہے عاجزی ہے۔ لہذا جو مسلمان یا جو شخص بیماری یا کسی اور عذر کے سبب روزے رکھنے سے عاجز ہو، اس پر فی الفور جو ہے ماہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہیں، بلکہ قادر ہونے پر ان روزوں کی قضا فرض ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو شخص بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اور عاجزی کی 2 قسمیں اہل علم نے بیان کی ہیں، ایک وقتی عاجزی ہے اور ایک دائمی عاجزی ہے۔ جو شخص وقتی بیماری یا وقتی عاجزی سے دوچار ہو، اسے شفا یابی کی امید ہو تو ماہ رمضان میں روزے چھوڑ دے اور شفا یابی کے بعد ان روزوں کی قضا کر لے۔ اور جو شخص دائمی بیماری یا دائمی عاجزی کا شکار ہو، مثلاً ایسا بیمار کی شفا یابی کی کوئی امید نہ ہو، انتہائی بوڑھا شخص جو بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی قدرت نہ رکھتا ہو، روزہ رکھنے سے عاجز ہو، تو ایسے شخص کے لیے یا ایسے افراد کے لیے ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ 5ویں شرط میرے دوستو، ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے لیے 5ویں شرط ہے مقیم ہونا۔ لہذا مسافر پر سفر کی حالت میں ماہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہیں، بلکہ اس پر ان روزوں کی قضا ضروری ہے، جیسا کہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو شخص بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اور 6ٹھی شرط کیا ہے ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے لیے؟ موانع سے خالی ہونا، رکاوٹوں سے، شرعی رکاوٹوں سے خالی ہونا۔ لہذا حیض اور نفاس والی عورتوں پر روزے فرض نہیں، بلکہ ان کے لیے حیض اور نفاس کی حالت میں روزے رکھنا جائز ہی نہیں ہے۔ ماہ رمضان کے ختم ہو جانے کے بعد ان پر چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا واجب ہے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ہم حیض سے دوچار ہوتی تھی تو ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا، نماز کا نہیں۔ تو یہ میرے دوستو 6 شرطیں ہیں روزہ ماہ رمضان کے روزے کی فرضیت کی۔ اب اس کے بعد جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی وہ ہے کہ دین اسلام میں روزے کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور ماہ رمضان کی
کچھ خصوصیات کا بھی ذکر آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ دین اسلام میں روزے کا مقام اور مرتبہ انتہائی بلند ہے، یہاں تک کہ روزہ اسلام کا جو ہے ایک عظیم ترین رکن ہے، جیسے کہ نماز رکن ہے، جیسے کہ زکوٰۃ رکن ہے، جیسے کہ حج رکن ہے، اسی طرح سے روزہ بھی اسلام کا، ماہ رمضان کا روزہ بھی اسلام کا عظیم ترین رکن ہے، جس کی فردیت کا اقرار کیے بغیر بندے کا ایمان ثابت نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح سے ایک فرض روزہ بلا عذر ترک کرنے کا کفارہ ساری عمر کے روزے بھی نہیں بن سکتے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جس نے بلا عذر یا بلا مرض رمضان کا ایک روزہ بھی ترک کر دیا تو ساری عمر کے روزے بھی اس کا کفارہ نہیں بن سکتے۔ اسی طرح سے رمضان پانے کے باوجود جو شخص اپنی مغفرت نہ کروا لے اللہ سے، ایسے شخص کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے، اور روزہ نہ رکھنے والے شخص کا انجام انتہائی خطرناک ہے، جیسا کہ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اس کا تفصیل کے ساتھ بیان آیا ہے، ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے روزہ جو ہے یہ دخول جنت کا ذریعہ اور سبب ہے، اور اس کا ذکر بھی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آیا ہے۔ روزے دار جنت میں روزے کے سبب سے، روزے کی وجہ سے باب الریان سے داخل ہوگا، جو روزے داروں کے لیے خاص دروازہ ہے۔ روزہ جہنم سے حفاظت کا ذریعہ ہے، الصیام جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے جس کے ذریعے بندہ مسلم خود کو جہنم سے بچاتا ہے۔ روزہ جہنم سے حفاظت کا مضبوط قلعہ ہے، جیسا کہ الصیام جنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حصن حسین من النار۔ روزہ شہوت سے ڈھال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، پھر آخر میں آپ نے فرمایا ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فانہ لہ وجاء، روزہ اس کے لیے ڈھال ہے۔ اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھنے والے سے اللہ تعالیٰ جہنم کو 70 سال کی مسافت دور فرما دیتا ہے، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں ہے۔ اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھنے والے سے اللہ تعالیٰ جہنم کو آسمان و زمین کی مسافت تک دور فرما دیتا ہے، جیسا کہ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں اس بات کا ذکر آیا ہے۔ روزہ قیامت کے دن روزے دار کے لیے سفارش کرے گا، جیسا کہ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں اس بات کا ذکر ہے۔ اور روزہ ایک ایسا عمل ہے یا روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا اجر و ثواب بلا حد و حساب ہے، ان لمیٹڈ ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک دنیا میں اور دوسری آخرت میں۔ روزے دار کے منہ کی جو بو ہے وہ اللہ کو مشک سے بھی زیادہ پیاری ہے، اللہ کو مشک سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ روزہ گناہوں کے لیے کفارہ ہے، گناہ اس سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ روزہ بھلائی کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، خیر کے ابواب میں سے ایک باب ہے۔ روزہ دلوں سے کینہ اور کپٹ اور وسوسے کو دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے افطار کے وقت اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ روزے سے انسان کا اخلاق مہذب ہوتا، درست ہوتا ہے، زبان کی حفاظت ہوتی ہے، اور روزے کے بہت سارے فوائد اور ثمرات ہیں، دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، بہت سارے فوائد اور ثمرات ہیں جن کا ذکر اہل علم نے کیا ہے، جیسے کہ روزہ تقویٰ کا ذریعہ ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے بندہ اپنی محبوب ترین چیزوں جیسے کھانا پینا اور جماع کو اس کی فطری محبت کے باوجود چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، تاکہ اپنے رب کی رضا حاصل کر سکے، خوشنودی پا سکے۔ روزہ نفس کی تربیت، اخلاق کی تہذیب اور روزے دار کے اندر استقامت کی صفت پیدا کرتا ہے۔ روزہ انسان کو غلط عادت کی حکمرانی سے چھٹکارا دلاتا ہے۔ روزہ حرام امور سے اجتناب کا ذریعہ ہے۔ روزہ مسلمانوں کو صبر و تحمل اور مشقت برداشت کرنے کا عادی بناتا ہے۔ روزے میں مساوات اور برابری کا درس ہے کہ سارے مسلمان خواہ امیر ہوں یا غریب ہوں، چاہے عربی ہوں یا عجمی ہوں، سب برابر ہیں۔ روزہ نفس پر شیطانی تسلط اور اس کے غلبے کو کمزور کرتا ہے۔ روزہ جسم کو فاسد مادوں سے بچاتا ہے اور اسے جسم کو اور بدن کو قوت اور صحت سے نوازتا ہے۔
روزہ مالداروں اور عیش و عشرت میں زندگی بسر کرنے والے کے دلوں میں غریبوں، مفلسوں، کمزوروں کے ساتھ ہمدردی، نرمی اور بھلائی کا شعور پیدا کرتا ہے۔ تو یہ سارے فوائد اور ثمرات ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے روزے کے فوائد اور ثمرات ہیں جن کا ذکر اہل علم نے اپنی اپنی کتابوں میں کیا۔ اسی طرح سے ماہ رمضان کی بے شمار خصوصیات ہیں۔ انہی میں سے کہ ماہ رمضان روزہ جیسی عظیم عبادت کا وقت ہے، یعنی روزہ رکھنے کا شرف اس مہینے کو حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم عبادت کے لیے ماہ رمضان کا انتخاب فرمایا، جیسے حج کے لیے ذوالحج کا انتخاب فرمایا، تو روزہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان جیسے عظیم مہینے کا انتخاب فرمایا۔ اسی طرح سے ماہ رمضان جو ہے قرآن پاک کے نزول کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان انا انزلناه فی لیلۃ القدر انا انزلناه، سورۃ دخان میں اللہ نے فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ۔ ماہ رمضان کے روزے جو ہیں یہ گناہوں کے لیے کفارہ ہیں۔ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ ماہ رمضان میں کی خصوصیات میں سے ہے کہ ماہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ماہ رمضان میں ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ اے نیکیوں کے طلبگار آگے بڑھو، اے گناہوں کے ڈھونڈنے والو، اے گناہ کرنے والو گناہوں سے رک جاؤ۔ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ تمام خصوصیات ہیں ماہ رمضان کی۔ ماہ رمضان کی برکتوں سے محروم رہنے والا شخص بے نصیب ہے، بد نصیب ہے۔ ماہ رمضان کی خصوصیات میں سے کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ گناہوں کی مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان میں تراویح یا قیام اللیل کا اہتمام کرنے والے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ماہ رمضان میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، شب قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ماہ رمضان کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ اس مہینے میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے برابر ہے۔ ماہ رمضان کے روزے دخول جنت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ تو یہ تمام خصوصیات ہیں، اس کے علاوہ اور بھی خصوصیات ہیں جن کا ذکر اہل علم نے اپنی اپنی کتابوں میں کیا ہے، جہاں پہ ماہ رمضان کی خصوصیات کا یا ماہ رمضان کے فضائل و برکات کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے میرے دوستو، روزے کے احکام اور مسائل کے سلسلے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ ماہ رمضان کی آمد کا ثبوت کیسے ہوگا؟ چاند دیکھنے سے ہوگا، یا شعبان کے 30 دن مکمل ہونے سے ہوگا، یا فلکیاتی حساب پر یا نئے نئے آلات کے ذریعے سے حساب و کتاب کرنے پر بھروسہ کیا جائے گا؟ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ ماہ رمضان کا ثبوت جو ہے چاند دیکھنے سے ہوگا، اور اگر چاند نظر نہ آئے تو ماہ شعبان کی تعداد جو ہے 30 دن پورا کرنے کے بعد ماہ رمضان کا آغاز ہوگا۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فاکملوا عدۃ شعبان 30، کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ افطار کرو، اور اگر بدلی ہو جائے تو شعبان کے 30 دن پورے کر لو۔ تو اگر چاند نظر آیا تو ماہ رمضان کا آغاز ہو جائے گا، اور اگر چاند نظر نہیں آیا، بدلی چھا گئی، تو پھر شعبان کے 30 دن مکمل کرنا ہوگا۔ اس طرح کی بہت ساری احادیث اور بہت ساری روایات موجود ہیں۔ ماہ رمضان کی آمد کا ثبوت چاند دیکھنے سے ہوگا، اور چاند دیکھنے کی گواہی کے سلسلے میں صحیح اور راجح بات یہ ہے کہ اگر ایک عادل اور معتبر شخص، ایک عادل اور معتبر مسلمان اگر یہ گواہی دے دے کہ اس نے چاند دیکھا تو ماہ رمضان کا آغاز ہو جائے گا۔ بہت سارے اہل علم میں 2 عادل گواہوں کا ذکر کیا ہے کہ 2 عادل گواہ اگر گواہی دے دیں کہ انہوں نے چاند دیکھا ہے تو ماہ رمضان کا آغاز ہو جائے گا، لیکن راجح بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص ہی، ایک عادل اور معتبر شخص
ہی اگر گواہی دے دے ماہ رمضان کے چاند دیکھنے کا تو پھر ماہ رمضان کا آغاز ہو جائے گا، اور اگر چاند نظر نہیں آئے تو شعبان کے 30 دن مکمل کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے ماہ رمضان کے جو ہے آغاز کے لیے فلکیاتی حساب و کتاب پہ بھروسہ نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ چاند دیکھنے کا اعتبار ہوگا، اور اگر چاند نظر نہیں آیا تو 30 دن شعبان کے مکمل کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے میرے دوستو، روزے کے احکام و مسائل سے متعلق ایک اہم بات روزے کے ارکان کا جاننا، کہ روزے کے ارکان کیا کیا ہیں۔ تو جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے کہ روزے کے 2 بنیادی ارکان ہیں۔ پہلا رکن ہے نیت، لہذا روزے کا ایک اہم ترین جو رکن ہے وہ نیت ہے۔ جیسے کہ ہر عبادت کے لیے نیت ضروری ہے، اسی طرح سے فرض روزوں کے لیے بھی نیت ضروری ہے، اور فرض روزوں کے لیے رات کو ہی طلوع فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، بے شک اعمال کا یعنی نیک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ اور فرض روزوں سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جو شخص فجر سے پہلے فرض روزے کی نیت نہ کرے تو اس کا روزہ نہیں۔ اور صحیح اور سنن ابن ماجہ کے الفاظ اس طرح سے ہیں، لا صیام لمن لم یفرضہ من اللیل، اس شخص کا روزہ نہیں جو رات ہی میں اس کا پختہ ارادہ نہ کر لے، اس کی پختہ نیت نہ کر لے۔ لہذا فرض روزے رکھنے والے کو چاہیے کہ وہ ہر دن کے روزے کے لیے طلوع فجر سے پہلے رات میں ہی نیت کر لے۔ البتہ نفلی روزے کے لیے زوال آفتاب سے پہلے یعنی سورج ڈھلنے سے پہلے بھی نیت کی جا سکتی ہے، جیسا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ ہم نے عرض کیا نہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا اذن فإنی اذن صائم، تب میں روزے سے ہوں۔ اور نیت جو ہے دل کے عزم اور ارادے کا نام ہے، لہذا دل سے نیت کر لینا کافی ہے۔ زبان سے بصوم غد نویت من شہر رمضان جیسے الفاظ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے سے ثابت نہیں، اور ایسا کرنا بدعت ہے۔ تو یہ پہلا رکن ہے۔ دوسرا رکن ہے صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے اور پینے اور دیگر روزہ توڑنے والی چیزوں سے رک جانا۔ تو پہلا رکن نیت، اور دوسرا رکن ہے امساک، رکنا کب سے؟ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک۔ کن چیزوں سے؟ کھانے پینے اور جمع ہم بستری اور روزہ توڑنے والی دوسری چیزوں سے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزہ پورا کرو۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا اقبل اللیل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم، جب رات اس طرف سے یعنی مشرق سے آئے اور دن ادھر یعنی مغرب میں چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزے دار کو روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ تو یہ روزے کے 2 ارکان ہیں، نیت اور امساک۔ رات سے ہی فرض روزوں کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، اور نفلی روزے کے لیے زوال سے پہلے، سورج ڈھلنے سے پہلے۔ اسی طرح سے روزے کے کچھ مسنون اور مستحب آداب ہیں، جیسے کہ سحری کرنا۔ روزے کا مسنون اور مستحب ایک اہم ادب ہے کہ سحری کھا کر روزہ رکھنا چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق سحری کا کھانا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ سحری کر رہے تھے، آپ نے فرمایا انہا برکت، انہا برکت آتاکم اللہ ایاہا فلا تدعوہ، سحری ایک بابرکت چیز ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کی، لہذا تم اسے نہ چھوڑو۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان ہے، نعم سحور المؤمن التمر، کھجور مومن کی کتنی اچھی سحری ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی احادیث ہیں جن میں آپ نے فرمایا کہ سحری کھانا برکت ہے، لہذا اسے مت چھوڑو، گرچہ تم میں کوئی پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ پی لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اسی طرح سے میرے دوستو، سحری کھانا جس طرح سے مستحب اور مسنون ہے روزے کے لیے، اسی طرح سے سحری میں تاخیر کرنا افضل ہے۔ تاخیر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صبح صادق طلوع ہونے کے بعد آدمی سحری کھائے۔ تاخیر سے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں اور صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے کھا لے، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سحری کھائی اور سحری سے فارغ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور دونوں نے نماز پڑھی۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، دونوں کے سحری کھانے اور نماز شروع کرنے کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جتنی دیر میں آدمی 50 آیتیں پڑھ لیں، یعنی 15 منٹ 20 منٹ کا ہو۔ اسی طرح سے روزے کے مسنون اور مستحب آداب میں سے افطاری کرنا ہے۔ غروب آفتاب کے بعد افطار میں جلدی کرنا مسنون ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ برابر بھلائی میں رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لوگ جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے دین غالب رہے گا، کیونکہ یہود و نصارہ افطار میں تاخیر کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت ہمیشہ میری سنت پر رہے گی جب تک اپنی افطار کے لیے ستاروں کے ظاہر ہونے کا انتظار نہیں کرے گی۔ تو ان تمام احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ غروب آفتاب کا جب یقین ہو جائے، سورج ڈوبنے کا یقین ہو جائے تو فوراً روزہ افطار کر لینا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ روزہ کس چیز سے افطار کرنا چاہیے، اس سلسلے میں کیا اسلامی آداب ہیں، اسلامی تعلیمات ہیں یا نبوی تعلیمات کیا ہیں؟ تو انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطر علی رطبات، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے قبل چند تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو خشک کھجوروں سے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے، اور اگر خشک کھجوریں بھی نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی پی لیا کرتے تھے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اگر تر کھجوریں نہ ہوں تو خشک کھجوروں سے روزہ افطار کرنا مسنون اور مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ لہذا اگر روزے دار کے پاس کھجوریں نہ ہوں تو وہ پانی سے ہی روزہ افطار کرے، نمک سے نہیں، جیسا کہ کچھ لوگ بیان کرتے ہیں۔ اور افطاری کے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ ذهب الدم وابتلت العروق وثبت الاجر، انشاءاللہ پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور روزے کا اجر و ثواب بھی انشاءاللہ پکا ہو گیا، ثابت ہو گیا۔ اور روزے کی بہت ساری قسمیں ہیں، جیسے کہ فرض روزے، جیسے مستحب روزے، مکروہ روزے، حرام روزے۔ فرض روزے جیسے کہ رمضان کے روزے، قضا کے روزے، رمضان کے کچھ روزے اگر رہ گئے ہوں بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے یا شرعی عذر کی بنا پر، تو بعد میں انہیں قضا کرنا واجب اور ضروری ہے۔ کفارے کے روزے، جیسے کہ قسم کا کفارہ ہے تو اس میں روزہ رکھنا ہے، نظر کا کفارہ ہے تو اس میں بھی روزہ رکھنا ہے، ایلا کا کفارہ ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں قتل خطأ کا کفارہ ہے، زہار کا کفارہ ہے، اور محظورات احرام کے ارتکاب کا کفارہ ہے، اس میں بھی روزہ ہے۔ اور اسی طرح سے فرض روزے، اسی طرح سے میرے دوستو کچھ روزے ایسے ہیں جو مسنون اور مستحب ہیں، اور اس میں بھی کچھ ایسے ہیں جو مقید ہیں اور کچھ ہیں جو مطلق ہیں۔ مقید ہیں جیسے کہ شوال کے روزے، سوموار اور جمعرات کے روزے، عاشورہ کے روزے، یا اسی طرح سے محرم عاشورہ کے روزے، شعبان کے روزے، عرفہ کے روزے، اور غیر مقید روزے بہت سارے ہیں۔ اور مطلق نفلی روزے،
تو یہ مسنون اور مستحب روزے۔ مکروہ روزے بھی ہیں، جیسے صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے، صرف سنیچر کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے، صرف اتوار کے دن روزہ رکھنا یہ بھی مکروہ ہے، صرف ماہ رجب میں روزہ رکھنا مکروہ ہے، زمانے بھر کا روزہ رکھنا مسلسل چھوڑنا نہیں مکروہ ہے، صوم وصال یہ بھی مکروہ ہے۔ صوم وصال کا معنی یہ ہے کہ شام کے وقت روزہ افطار نہ کرنا اور کچھ کھائے پیے بغیر اگلا روزہ شروع کر دینا۔ اسی طرح سے شعبان کے آخری ایام کا روزہ رکھنا، شعبان کے آخری ایام کا روزہ رکھنا، حجاج کرام کا میدان عرفات میں عرفہ کے دن روزہ رکھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ حرام روزے بھی ہیں، جیسے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، ایام تشریق کے 3 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، شک کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اور شک کے دن سے مراد 30ویں شعبان کا دن ہے۔ اگر 30ویں شعبان کی شب کو بدلی یا کسی اور وجہ سے چاند دکھائی نہ دے تو اس دن شعبان یا رمضان دونوں ہونے کا امکان ہے، اور احادیث کی روشنی میں اس دن روزہ رکھنے کی حرمت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح سے شک کے دن روزہ رکھنے کا حکم۔ حیض یا نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا حرام ہے، شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے رکھنا حرام ہے عورت کے لیے۔ جب روزے کے سبب جان جانے کا ڈر ہو تب روزہ رکھنا حرام ہے۔ اور اسی طرح سے کچھ ایسے حالات ہیں جن حالات میں رمضان کے روزے ترک کرنا جائز ہے، جیسے کہ بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، حیض و نفاس کی وجہ سے، اس حالت میں تو روزہ رکھنا ہی حرام ہے۔ حمل اور رضاعت کی بنا پر، بڑھاپے کی وجہ سے، انتہائی سخت اور بھوک اور پیاس ہو جس سے جان جانے کا خطرہ ہو، مجبوری کی حالت میں اگر کوئی اسی کو مجبور کیا جائے تو ان حالات میں رمضان کے روزے رکھنا ترک کرنا جائز اور درست۔ بیماری ہے، سفر ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، حیض اور نفاس ہے، اس حالت میں تو روزہ رکھنا ہی جائز نہیں ہے۔ حمل اور رضاعت ہے، اسی طرح سے مجبوری کی حالت میں، اور بڑھاپے کی وجہ سے، تو ان تمام چیزوں کا جاننا ایک روزے دار کے لیے، ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے روزے کے احکام اور مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ اور ایک اہم بات روزہ توڑنے والے امور کی ہے کہ وہ کون سے امور ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ رکھتے جاتے ہیں اور ان امور کا ارتکاب بھی کرتے رہتے ہیں اور ان کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ تو جن چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان کا ذکر اہل علم نے کیا ہے، اور ان میں سب سے پہلا اور سب سے خطرناک کام ہے کہ حالت روزہ میں بیوی سے جماع اور ہم بستری کرنا۔ اور ایسے شخص پر 3-4 چیزیں لاگو ہوں گی۔ ایک تو اسے اپنے گناہ سے توبہ کرنا ہوگا، دن کے باقی حصے میں کھانے پینے سے رکنا ہوگا، اور اس دن کے روزے کی قضا کرنا ہوگا اس کو، اور کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اور کفارہ یا تو ایک غلام آزاد کرے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو مسلسل 2 مہینے روزہ رکھے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ایک شخص کا طویل واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ کیا عورت کا روزہ بھی فاسد ہو جائے گا؟ تو عورت کا روزہ بھی فاسد ہو جائے گا، البتہ اگر عورت کی رضامندی سے ایسا کام نہیں ہوا تو اس کے اوپر کفارہ نہیں، صرف مرد کے اوپر کفارہ ہوگا، اور عورت کی رضامندی سے ہوا تو اس کے اوپر بھی کفارہ ہوگا۔ دوسرا امر ہے جس سے روزہ، یا دوسری بات یا دوسری چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، وہ عمدن اور قصدن منی خارج کرنا، چاہے وہ مستنی کے ذریعے سے ہو، بوس و کنار کے ذریعے سے ہو، یا ہاتھ کے ذریعے سے، یا کسی بھی ذریعے سے۔
تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے، جان بوجھ کر عمدن اور قصدن منی خارج کرنا، ہاتھ کے ذریعے سے یا کسی اور کے ذریعے سے۔ لیکن اگر نیت کی حالت میں احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ نہ تو فاسد ہوتا نہ مکروہ ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا فاسد ہو جاتا ہے، وہ کھانا کھانا یا پانی پینا، عمدن اور قصدن جان بوجھ کر کھانا کھانا یا پانی پینا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے چوتھی چیز ہے کہ کھانے یا پینے کے متبادل چیزوں کا استعمال کرنا، جس سے کھانے پینے کی ضرورت محسوس نہ ہو، یا جو کھانے پینے کے قائم مقام ہو اس چیز کا استعمال کرنا، جیسے کہ خون چڑھوانا یا غذائی انجیکشن لینا وغیرہ وغیرہ۔ اور پانچویں چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے جان بوجھ کر عمدن اور قصدن قے کرنا، الٹی کرنا، لیکن اگر خود بخود قے آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ غیر اختیاری طور پر قے آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے عمدن اور قصدن قے کرے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پہ قضا بھی ہے۔ چھٹی چیز یا چھٹا امر جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے پوچھنا لگانا یا لگوانا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطر الحاجم والمحجوم۔ سلسلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف بھی ہے۔ ساتواں امر ہے یا ساتویں چیز ہے حید یا نفاس کا خون آنا، یا عورت کے لیے ہے، اس حالت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور روزے اور نماز دونوں اس کے لیے معاف ہیں، روزے کی قضا ہے، نماز کی قضا نہیں ہے۔ اور نواقض روزہ جو ہیں یا روزہ توڑنے والی جو چیزیں ہیں وہ کب روزے کو توڑ دیں گے، اس کے لیے کچھ شرطیں جو اہل علم نے بیان کی ہیں حیض و نفاس کے علاوہ دوسری چیزوں کے لیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ روزے دار کو مسئلے کا حکم معلوم ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ روزے دار کو یاد ہو، یعنی جاہل نہ ہو اور بھول کر کے نہ کیا ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ بااختیار اس نے ارادے سے اپنے کیا ہو، یعنی مجبور نہ ہو۔ روزے کی حالت میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مکروہ ہیں، یا کچھ اعمال ایسے ہیں یا کچھ امور ایسے ہیں جو مکروہ ہیں، جیسے کہ ناک میں پانی چڑھانا، بیوی کو بوسہ دینا یا بغل گیر ہونا اگر نفس پر قابو نہ ہو، بلا ضرورت کھانا چکھنا۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حرام بھی ہیں، جیسے کہ جھوٹ بولنا ہمیشہ حرام ہے، لیکن روزے کی حالت میں اس کی حرمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ گالی گلوچ کرنا یہ بھی، لڑائی جھگڑا کرنا یہ بھی ہمیشہ حرام ہے، لیکن گانا بجانا، فلمیں دیکھنا سننا، فضول باتیں کرنا، بد زبانی کرنا۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جائز ہیں، کچھ امور ایسے ہیں جو جائز ہیں، جیسے کہ جنابت کی حالت میں صبح کرنا، اور سحری کھا کر غسل جنابت کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ گرمی یا پیاس کی شدت سے غسل کرنا یا سر پر پانی ڈالنا یہ بھی جائز ہے۔ مسواک کرنا، اسی طرح سے ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا، خوشبو یا عطر وغیرہ لگانا، خون کا جانچ کروانا، ٹیسٹ کروانا، البتہ خون کا عطیہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، ڈونیٹ کرنا جائز نہیں ہے، لیکن ٹیسٹ کے لیے آدمی کروا سکتے ہیں۔ علاج کا انجیکشن لگوانا، غذائی انجیکشن نہیں، علاج کے لیے، جیسے بخار بہت تیز ہے، درد بہت تیز ہے، اس کا سرما لگانا یا آنکھ میں دوا ڈالنا، کھانے وانے کا نمک چکھنا ضرورت کے تحت عورتوں کے لیے یا جو بھی کھانا بنانے والے کے لیے، اور بیوی کو بوسہ دینا جس کے پاس نفس پر قابو ہو، طاقت ہو، تو یہ امور جائز ہیں روزے کی حالت میں۔ اسی طرح سے روزے کے احکام و مسائل سے متعلق ماہ رمضان کے آخری عشرے میں جو کچھ خصوصی عبادات ہیں ان کے بارے میں جاننا ضروری ہے، جیسے کہ اعتکاف ہے، شب قدر ہے، صدقۃ الفطر کے بارے میں جاننا، ان تمام مسائل کے بارے میں، اعتکاف کسے کہتے ہیں، اعتکاف کی فضیلت کیا ہے، اعتکاف کی شرائط کیا ہیں، اعتکاف کا وقت اور مدت کیا ہے، اعتکاف کی جگہ کیا ہے، عورتوں کے لیے اعتکاف کرنا کیسا ہے، ان تمام مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ اور شب قدر کے بارے میں، شب قدر کی فضیلت کیا ہے،
کن راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے، شب قدر کی علامات کیا ہیں، شب قدر میں خصوصی عبادات کیا ہیں جن کا ثبوت ہے، تو ان تمام مسائل کو بھی جاننا چاہیے۔ روزے کے ہی اور رمضان کے ہی احکام و مسائل سے متعلق یہ ساری بات ہے۔ اسی طرح سے صدقۃ الفطر کے بارے میں، زکوٰۃ الفطر، فطرہ یا فطرانہ جس کو کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی ایک روزے دار کو، ایک مسلمان کو جاننا چاہیے۔ اور ان تمام مسائل کو اگر بیان کیا جائے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، بلکہ ان کے لیے ایک الگ سے درس یا الگ سے جو ہے پروگرام کا انتظام ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ماہ رمضان کے دیگر اہم عبادات کے بارے میں بھی ایک مسلمان کو، ایک روزہ دار کو علم ہونا چاہیے، جیسے کہ تہجد یا تراویح کے بارے میں، نماز تراویح کے بارے میں کہ نماز تراویح کی اہمیت اور کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، نماز تراویح کی رکعات کیا ہیں، ان کی ادائیگی کا وقت کیا ہے، کس طرح سے پڑھنا چاہیے، ان تمام باتوں کا۔ اسی طرح سے وطر کی نماز کے بارے میں مسلمان کو علم ہونا چاہیے، ایک روزہ دار کو علم ہونا چاہیے۔ تلاوت قرآن پاک کے بارے میں، کیونکہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، تو کس طرح سے رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، کس طرح سے قرآن کو ختم کرنا چاہیے، کس طرح سے قرآن کو سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، سکھانا چاہیے ماہ رمضان میں۔ اسی طرح سے صدقہ اور انفاق کے بارے میں بھی، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے بارے میں، کیونکہ اکثر مسلمان اپنے اموال کی زکوٰۃ ماہ رمضان میں ادا کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی، اور اسی طرح سے نفلی صدقہ و خیرات کے بارے میں بھی کہ اس کا کیا مقام اور مرتبہ، اس کا اجر و ثواب کیا ہے۔ اسی طرح سے روزہ افطار کرانا، روزے داروں کو افطار کرانا، یہ بھی بہت اجر و ثواب کا کام ہے، اس کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے۔ عمرہ کرنا، کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا میں نے بتایا تھا آپ کو کہ حج کے برابر ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے برابر ہے، تو عمرہ کے احکام و مسائل کے بارے میں بھی جاننا چاہیے۔ اسی طرح سے دعا کے بارے میں، ذکر کے بارے میں، استغفار کے بارے میں، اذکار کے بارے میں، ان تمام چیزوں کے بارے میں ایک مسلمان کو علم ہونا چاہیے۔ نماز تراویح کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا حکم کیا ہے، نماز تراویح کا حکم کیا ہے۔ نماز تراویح کا حکم میرے دوستو سنت مؤکدہ ہے، جیسا کہ بیشتر اہل علم نے اس بات کا ذکر کیا ہے۔ اور جو رمضان کے مہینے میں ایمان کی حالت میں اور اجر و ثواب کی نیت سے نماز تراویح پڑھتا ہے، قیام کا اہتمام کرتا ہے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور نماز تراویح کا جو وقت ہے، نماز عشاء کے بعد سے لے کر کے صبح صادق کے طلوع ہونے تک ہے۔ اس صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے اس نماز کو پڑھ لینا۔ اس کی تعداد 8 رکعت ہے اور 3 رکعت تراویح ہے، صحیح قول کے مطابق، گرچہ لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ اسی طرح سے باجماعت نماز تراویح ادا کرنا بھی مسنون ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے، فعل سے، تقریر سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔ اور نماز تراویح میں عورتیں بھی حاضر ہو سکتی ہیں اگر فتنے کا ڈر نہ ہو اور پردے کا معقول انتظام ہو۔ اسی طرح سے نماز تراویح کے لیے اگر عورتیں آپس میں جماعت کراتی ہیں تو یہ بھی جائز اور درست ہے۔ تلاوت قرآن پاک، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اس کے آداب کیا ہیں، اس کے کام کیا ہیں، اجر و ثواب کیا ہے۔ صدقہ کرنے کے بارے میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں تیز ہوا سے بھی زیادہ بھلائی کرنے میں، خیر کا کام کرنے میں، خرچ کرنے میں سخاوت کرتے تھے۔ روزہ افطاری کرانا، جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اسے بھی روزے دار کے برابر اجر و ثواب ملے گا، اور روزے دار کے ثواب میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی۔ عمرہ کرنا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ رمضان میں حج کے برابر، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے برابر ثواب ہے، اور عمرے کا ایک مسنون طریقہ، اسی طرح سے ایک مسلمان کو عمرہ کرنا چاہیے، اور رمضان کے مہینے میں اگر موقع ملے تو اسے ضرور عمرہ کرنا چاہیے، کیونکہ عمرہ کرنے کا بہت اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح سے دعا کرنا، اس رمضان کی مبارک گھڑی کو، مبارک رمضان کے اوقات کو، لمحات کو
ایام کو، راتوں کو ہمیں غنیمت سمجھتے اس میں خوب دعا کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ یہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے روزے کے احکام اور آداب کو بیان کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کو، اس مبارک مہینے کو ضرور نصیب فرمائے، اس حالت میں کہ ہم صحیح اور سالم ہوں، اس حالت میں ہم اسلام اور ایمان پر قائم اور دائم ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہمیں روزہ رکھنے، قیام اللیل، تہجد اور تراویح کا اہتمام کرنے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، صدقہ و خیرات کرنے اور اسی طرح سے دیگر نفلی عبادات کی اللہ تعالیٰ ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔